من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریس میڈیا کے صاحبان السلام علیکم، اور ہمارے یہ برادر وطن ہیں ان کے لیے گڈ مارننگ۔ آج جس مقصد کے لیے میڈیا پریس کانفرنس میڈیا کا کانفرنس ہونے جا رہا ہے، اس سلسلے میں اس کی شروعات کرنے سے قبل ہم چاہیں گے کہ ہمارا ایک طریقہ بھی رہا ہے کہ ہمارا جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس کی شروعات قرآن کے پاٹ سے ہوتا ہے، اس لیے ہم چاہیں گے کہ مولانا نصیر الدین صاحب آج کے اس پروگرام کی افتتاح قرآن کے پاٹ سے کریں۔ مولانا نصیر الدین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ جماعت اسلامی ہند اور اس کی یونٹ ہزاری باغ میں ہے، ہزاری باغ کی یونٹ کی طرف سے یہ آج پریس کانفرنس ہے، اور آج یہ کانفرنس رانچی میں بھی ہے، لوہر درگاہ اور اس طرح سے جھارکھنڈ کے کئی علاقوں میں یہ کانفرنس آج ہو رہا ہے۔ اصل ہمارا ادیش یہ ہے کہ جماعت اسلامی کئی سوشل کام میں لگی رہتی ہے، کئی سوشل کام اس کا ہوتا ہے۔ جیسے آپ ادھارنتا آپ دیکھیں گے کہ اب ایجوکیشن لائن پہ بھی کام کرتے ہیں، تعلیم کے میدان میں غریبوں اور محتاجوں کو ہم ان تک سہایتا پہنچاتے ہیں، بیواؤں کو بھی محتاجوں کو بھی ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان کو سہایتا پہنچائیں، اور اس طرح سے بہت سارے کام جماعت اسلامی کا ہوا کرتا ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اکثر آپ لوگ آتے ہیں بھی اس کے پروگرام میں۔ ابھی 21 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک پورے ہندوستان میں ایک مہم منائی جا رہی ہے جس کا عنوان ہے مثالی پڑوس، مثالی سوسائٹی، یعنی ایسا پڑوس جو مثالی ہو، جس سے آس پاس کے لوگ دیکھ کر متاثر ہوں۔ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس کا کلام ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دودھ تھے ان کے دوارا یہ قرآن پاک ہم تک پہنچا، ابھی جو پڑھا گیا اس پہ بھی دیکھیں گے آپ اسی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ محتاجوں کا، غریبوں کا، بیواؤں کا اور پڑوسیوں کا، ہمسایہ کا آپ خیال رکھیں۔ آپ کو پڑوس کے سلسلے میں تو یہ بات آئی ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پروفیٹ محمد نے کہا، ہمارے دودت نے کہا کہ اگر پڑوسی بھوکا سویا ہے اور ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں تو ہم سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے پڑوسی کا بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے ادھیکار ہیں، بہت ساری باتیں ابھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ ایک دوسری جگہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پڑوسی خوش نہیں ہے آپ سے تو آپ سے اللہ ناراض، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو زندگی دی، طور طریقہ سکھایا، آپ کو جینے کا
जीवन व्यतीत करने का सारा सामान मुहैया कराया, वो आपसे नाराज़ है। और जब अल्लाह ईश्वर भगवान अगर हमसे नाराज़ है तो समझ जाएं कि हमारा सारा काम भले बज़ाहिर दिखने में तरक्की याफ्ता हो, तरक्की हमें, लेकिन वो तरक्की उसमें नहीं होती, वो हम बहरहाल नुकसान में हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह कहा कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, इससे तुम्हारा ईमान का मर्तबा ऊंचा होगा, तुम्हारा फेथ जो अल्लाह पर है और चीज़ों पर है वो मजबूत होगा। तो पड़ोसियों के बहुत सारे हकूक़ हैं, बहुत सारे अधिकार हैं। आज हम देखते हैं कि बगल में कोई मकान है, पड़ोस हैं, उनका पानी हमारे पास हमारे सामने से गुजर रहा है तो उसके लिए झगड़े होते हैं, लाठी डंडा निकल जाता है, मारपीट होता है। अगर पड़ोस का कोई बच्चा बगल वाले बच्चे से झगड़ा करता है तो बगल वाले या इस घर के लोग बच्चे के झगड़े में वो बाहर निकल जाते हैं और एक दूसरे से तू में करके लाठी डंडा, यहाँ तक कि बाजों पर गोलियाँ भी चल जाती हैं। ये एक मानवता के आधार पर ये सही है। और आज इसी को आम करने के लिए अगर एक मेरा पड़ोस ठीक होगा तो हमारा समाज भी ठीक होगा, जब हमारा समाज ठीक होगा हमारा प्रांत भी ठीक होगा, हमारा जब प्रांत ठीक होगा तो हमारा देश भी ठीक होगा। हम आज देश में चाहते हैं कि शांति हो, हमारे पड़ोसी खुश हों, तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। हमें आशा है कि आप अपने माध्यम से हमारी बातों को पहुंचाने के आवाम तक प्रयास करेंगे और आवाम इस बात को समझेगी कि अभी हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो पड़ोसियों के अधिकार के सिलसिले में कार्यक्रम चलाते रहते हैं। हमने बहुतों के हुकूक, जानदारों के हुकूक आयद किए हैं हमारे ऊपर, गरीबों मिस्कीनों के हुकूक आयद किए हैं हम मालदारों पर, और फिर अखलाकी एतबार से उनके साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। गोया मखलूक और इंसान सबके हुकूक मुतय्यन किए, लेकिन खुसूसियत के साथ पड़ोसी के हुकूक की अदायगी पर ज़्यादा जोर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने पड़ोसियों के हुकूक और हुस्न सलूक करने का इतना जोर दिया और ताकीद की है कि मुझे ख़तरा महसूस हुआ कि शायद विरासत में शरीक कर लें। फिर आपने फरमाया कि अपने हमसाये का ख्याल यहाँ तक करो कि अगर तुम्हारे यहाँ कुछ पकता है और तुम्हारे हमसाये में ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं तो उनके लिए शोरबा और सालन में शोरबा बढ़ा दिया करो और सालन बढ़ा। उनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म फरमाया। हुस्न सलूक जैसा कि अभी सुना, जो उनके साथ हुस्न सलूक करेगा तो ईमान के मरातिब उसके बुलंद होंगे, चूँकि ईमान घटता भी है और बढ़ता भी है। इसलिए पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी से हमारे ईमान का ग्राफ बढ़ेगा और हमारा ईमान मजबूत व मुस्तहकम होगा। उनकी ईज़ा रसानी से गुरेज और परहेज़ करना, किसी तरह से उन्हें तकलीफ़ न होने पाए, हमारे रवैये से, हमारे किरदार से उनको किसी तरह से अज़ियत न पहुँचने पाए, लिहाजा उनकी अज़ियत रसानी से परहेज़ करना एक पड़ोसी के ऊपर हक़ है। दूसरा ये कि उसकी इज़्ज़त व नामूस का तहफ़्फ़ुज़, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करना पड़ोसी का काम है। यूँ तो हर एक इंसान की इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत करना इंसान पर लाजिम करार दिया है, और पड़ोसी की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत पर ज़्यादा जोर दिया गया है, इसलिए कि ये बदला भी होता है, बदनामी भी होती है। बदला ये है कि हम जिसके साथ जो सलूक करेंगे तो दूसरा कोई हमारे साथ वही सलूक करेगा। अपनी हिफाजत चाहते हैं, अपनी इस्मत व इज़्ज़त की हिफाजत चाहते हैं, तो हम अपने पड़ोस के साथ पड़ोस की इज़्ज़त करें, उसका एहतराम करें। नंबर 3, वाक़िफ़ियत अहवाल। आज कुछ
اپنے پڑوسیوں سے لوگ کٹے کٹے رہنے لگے ہیں اور پرائیویسی مینٹین کرنے لگے ہیں۔ یہ حالات اور ہمارے سماج کا اس وقت کا بگاڑ ہے، ذہنی بگاڑ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں جو رہتا ہے اس سے ہم واقفیت حاصل کریں، اس کا حال چال لیں کہ وہ کس حال میں ہے، تاکہ وقت پر ہم اس کے کام آ سکیں۔ بال بچے اس کے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کی مالی حالت کیسی ہے، اس کی دیکھ بھال کر کے وقت پر ہم ان کی مدد کر سکیں اور سہارا دے سکیں۔ اس لیے ان کے حالات کی جانکاری ہم پر لازم ہے، اور خاص طور سے جو نئی آبادیاں ہوتی ہیں ان میں تو برسہ برس تک اپنے پڑوسی کو لوگ جانتے بھی نہیں، اور جو کرائے پر رہنے والے لوگ ہیں، جیسے کیا کہتے ہیں بڑی بلڈنگ کو جس میں کئی ایک بلاک ہوتے ہیں، اپارٹمنٹ، اس میں تو بھی بہت سے لوگ ایک دوسرے سے متعارف بھی نہیں ہو پاتے ہیں اور الگ تھلگ رہا کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے سماج کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے۔ ہمارے پڑوس کے کا ایک حق ہے کہ ان کے حالات کو ہم جانیں، ان کے ساتھ ہر طرح کا حسن سلوک کریں۔ اگر وہ بیمار ہیں تو دیکھنے جائیں، مالی ضرورت ہے تو مالی امداد کریں، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو باہمی تعاون اور تناسب سے کام لیں، چونکہ یہ ایک حکم عام بھی اور پڑوسیوں کے لیے خاص ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی میں، تقوی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کا تعاون اور مدد کیا کرو، خواہ وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، چاہے کوئی ہو، اس کے ساتھ تعاون اور تناسب کا معاملہ ایک پڑوسی کو کرنا چاہیے۔ پانچواں، نصح و خیر خواہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی، رسول کے ساتھ خیر خواہی، کتاب الہی کے ساتھ خیر خواہی، عام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی، اپنے پڑوس کے ساتھ خیر خواہی، اپنے دوستوں کے ساتھ خیر خواہی، یعنی ہر چیز میں خیر خواہی ملحوظ ہو۔ یہ ایک عام نصیحت ہے اور پورے سماج پر محیط ہے، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، خصوصیت کے ساتھ پڑوسی اس کا زیادہ مستحق ہے۔ نمبر 6، حق شفعہ ہے۔ اس کا تعلق خرید بکری سے ہے۔ اگر ہم اپنا مکان بیچتے ہیں اور اس سے لگا ہوا کسی کا مکان ہے تو پہلے ہم اس کو اطلاع کریں کہ ہم مکان بیچنے جا رہے ہیں، یہ زمین ہے میری اور میرے پڑوس میں ہے، تو جس کو ہم دے رہے ہیں اس سے پہلے ہم پڑوسی سے دریافت کریں یا خبر کر دیں کہ ہم یہ زمین بیچنے جا رہے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دوسرے کے ہاتھ فروخت کریں، ورنہ پہلا حق آپ کا ہے۔ اس کو حق شفاعہ کہتے ہیں۔ یہ حقوق ہیں، اس میں ذکر کیا گیا ہے 3 طرح کے پڑوسیوں کا، اور اس سے پہلے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ نے کہا کہ کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اسی پیرائے میں حسن سلوک کا ذکر کیا گیا، اس سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ پریس کانفرنس جماعت اسلامی ہند کی اور شاعری اس پروگرام کا ایک حصہ ہے جو پورے 10 دنوں تک پورے ہندوستان میں پڑوسیوں کے ادھیکار کرتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا ویوہار، جیسے عنوان پر پورے دیش میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ دیش میں بھی جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ آپسی پریم، بھائی چارہ، ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کا معاملہ ہے۔ دھیرے دھیرے ہمارا سماج پڑوسی کا مطلب بہت حد تک وہ لمٹ سمجھتا ہے کہ میرے گھر کے بغل میں جو رہتا ہے وہی میرا پڑوسی ہے۔ اسلام کی نظر میں وہی پڑوسی نہیں ہے، بلکہ وہ گھر والے، وہ راستے میں، وہ آپ کے ساتھ پڑھنے والے، کام کرنے والے، جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ سڑک پر ہے، بس اسٹینڈ پر ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے،
وقتی ساتھی بھی جو ہمارے ہیں وہی دراصل ہمارے پڑوسی ہیں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کے حق میں کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب سماج ہمارا ٹوٹ رہا ہے، ایک محلے میں ہندو مسلم یا دوسرے تمام مذہب کے لوگ جہاں رہتے ہیں، وہاں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کی مذہبی آزادی کا بھی خیال رکھیں۔ ہم جہاں ایک طرف سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب نے یہ کام کرنے کی ہم کو اجازت دی ہے تو آپ اس کام کو کیجیے، لیکن آپ کے کسی ایکٹیویٹی سے آپ کے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کوشش کریں کہ اس طرح کے کام سے ہم کریں۔ اس طرح کی بات ہم کو اپنے تمام پڑوسیوں کو سمجھانا چاہیے، چاہے وہ کسی ذات برادری دھرم کے لوگ ہوں، تبھی دیش چلتا ہے، سماج چلتا ہے۔ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ اس دیش کے رہنے والے جتنے پڑوسی یا پڑوسیوں کے زمرے میں آنے والے لوگ ہیں، ان سبوں کے ساتھ ایسا ویوہار کیا جائے کہ وہ ایک مثالی سوسائٹی قائم ہو، ہر لحاظ سے مثالی ہو۔ ضرورت پڑنے پہ ہم ان کی مدد کریں، کھانے پینے کا ان کے بغیر پڑوسیوں کا انتظام نہیں ہے اس کے لیے ہم انتظام کریں، پڑھنے لکھنے میں پڑوسیوں کے بچوں کو تکلیف ہے، ہم سے جو کچھ بن پڑتا ہے ہم اس کو ان کی تکلیف کو دور کریں۔ اصل میں ہیومن نیچر یہ ہے کہ جب ہم کسی آدمی کی مدد کرتے ہیں مصیبت کے موقع پر، تو وہ چاہے آدمی کتنا برا آدمی بھی ہو، وہ آپ کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھتا ہے۔ اور اب ہم لوگوں نے اپکار کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ فلاں آدمی ہے، وہ فلاں مذہب کا، جانے دو اپنا سمجھے گا۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ مذہب کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ ہمارا پڑوس ہے، ہمارے آس پاس رہتا ہے تو اس کا غم، اس کا دکھ، ہمارا غم ہمارا دکھ ہونا چاہیے، اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے ہر غم میں ہم شریک ہوں۔ ہم جب ایسا کریں گے تو ایک آدرش سوسائٹی بنے گی، جو سوسائٹی ہم ہندوستان میں بنانا چاہتے ہیں۔ اور اسی مقصد کے تحت آج ہم لوگوں نے اس طرح کا پروگرام کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ذریعے، اخبار کے ذریعے لوگوں تک یہ بات جائے کہ ہم تمام لوگ اپنے ایک دوسرے پڑوسی کا خیال رکھیں، اور یہی ایک آدرش سماج بنانے کا سب سے بڑا سادھن ہے، اس کو ہم لوگوں کو اپنانا چاہیے۔ شہباز صاحب جو آپ کے یہاں کے نائب پریزیڈنٹ ہیں جماعت اسلامی لوکل یونٹ کے، اس سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی 2 منٹ میں اہم پوائنٹ ہے آپ اس کے سامنے رکھیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سورہ نساء کے آیت نمبر 36 میں بتایا ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں ان کے ساتھ۔ اور پڑوسی جو ہیں وہ کون ہیں؟ تو جو ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے رہتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں، اور ان کے ساتھ اگر ہم کچھ نیک عمل کرتے ہیں تو ہمیں دو اجر ملتا ہے، ایک تو صلہ رحمی کرنے کا، اور ایک رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، تو انہیں دوہرا ثواب ہے اگر ہم پڑوس کے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دوسرے جو اور ہیں آگے پیچھے ہیں دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کریں، ان کے غم میں ان کے شریک ہوں، ان کی مدد کریں، کوئی پریشانی ہو اس کو دور کریں، کوئی ضرورت ہے اس کو پوری کریں، اور ان کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دیں۔ تیسرے نمبر پر وہ آتے ہیں جو ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں، چاہے ہم ٹرین میں ہوں، بس میں ہوں، پلین میں ہوں، تو ہمارے ساتھ جو مسافر ہیں ان کا بھی ہم لوگ خیال رکھیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بعد میں بات کیجیے، ابھی ہم خیال رکھیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ان سے پوچھیں، کوئی بیمار اگر ہو گئے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، ہمارے پاس دوا ہے تو ان کو دوا دیں، مطلب جو ہم کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کریں۔ اور سڑک پر جب ہم چل رہے ہیں تو ہمارے دائیں بائیں چلنے والے بھی ہمارے پڑوسی ہیں، تو ہم ان کو بھی تکلیف نہیں دیں۔ بہت مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بائک چلاتے ہیں وہ ان کے کان سے موبائل لگا ہوتا ہے، وہ بائک چلاتے ہیں، کہیں پر بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اور یہ خطرہ جو ہے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ ہیں تو وہ بھی پڑوسی ہیں۔ تو بائک پر چلتے ہوئے ہمارے موبائل پر بات نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر تو پتہ نہیں فائن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، باہر کے ملکوں میں بہت زبردست فائن ہوتا ہے۔ کے پاس ہے تو اس کے گھر کے پاس نالی نہیں نکال دیں، کھڑکی نہیں اس کے سامنے کھول دیں، اپنی بائک نہیں پارک کر دیں، تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ آج کل جو نظر آ رہا ہے کہ یہ پڑوسی کے جو حقوق ہیں ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، یا تو یہ ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، یا علم ہے تو ہم بھول گئے ہیں،
اور ہم دوسری چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں. اسی لیے جماعت اسلامی ہند نے ملکگیر پیمانے پر 21 نومبر سے 30 نومبر تک حقوق ہمسایہ یعنی رائٹس آف نیبرز پہ کام کر رہے ہیں. نومبر 2025 تک یہ نیشنل لیول پہ کیمپین منایا جا رہا ہے. یعنی پورے بھارت میں یہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ لوگ پڑوسیوں کے بارے میں جانیں, ان کو کوئی تکلیف نہیں دیں اور ان کی دکھ درد میں ان کا ساتھ دیں. اور ہمیں اس سے کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کرتے ہیں, ان کے اتنے ادھیکار بیان کرتے ہیں, ان کے اتنے رائٹس بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں ہمارے وراثت میں بھی ان کا حق نہ ہو جائے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سے جو بھی ہو ہم آج سے یہ عہد کریں, یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے, اور رات میں سوتے وقت ہم سوچیں کہ آج ہم نے دن میں کسی پڑوسی کو تکلیف تو نہیں پہنچایا, کچھ ان کو دکھ تو نہیں دیا, یا ان کے لیے کتنے اچھے کام کیے ہم نے. پڑوسیوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ہم رہتے ہیں پاس میں, اگر ہم موسم کا پھل کھا رہے ہیں, آم کھا رہے ہیں, پڑوسیوں کے یہاں نہیں آم کھایا جاتا ہے یا ان کے یہاں نہیں لانے کا سادھن ہے, مالی وسائل نہیں ہے, مالی ریسورسز نہیں ہے, یا آدمی نہیں ہے جو بازار سے جا کے لا سکے, تو ہم چھلکے کو ان کے سامنے نہیں پھینکیں باہر. اور کوئی بھی اچھی چیز پکائیں, ہمارے پاس اگر جو بھی اچھی چیز ہے, چاہے ہم مٹن بنائیں, چکن بنائیں, یا ہم پنیر بنائیں, تو اس میں شوربہ بڑھا دیں تاکہ ہم پڑوسی کا کم کوانٹٹی ہے تو ہم پڑوسیوں کو بھی وہ تھوڑا سا دے دیں کہ وہ بھی اس میں شریک ہو جائے. اور کسی کو کچھ اچھا مشورہ بھی دیں, کہ کسی کا بچہ کہیں پڑھ رہا ہے اور اس نے 12th کر لیا, 12th کے بعد کیا کیا ایونیوز اگر ہم جانتے ہیں تو ان کو بتائیں. انٹرویو کے سلسلے میں اگر لوگ جاتے ہیں تو ان کی مدد کریں کہ انٹرویو میں ہمیں کیا پروبیبلٹی ہے, کیا سوالات پوچھے جا سکتے ہیں, کس طرح کے جوابات دینے چاہیے ان کو. جس سے پوچھا جاتا ہے عام طور سے آج کل کہ ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف, تو وہ 10 منٹ میں یا 5 منٹ میں اپنے بارے میں بولنا ہے, ایک دم کنکلیوڈ کرنا ہے اپنی صلاحیت کو کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور کیا واٹ وی کین ڈو. جہاں ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کو کیا بینیفٹ مل سکتا ہے ہم سے. کوئی بھی کمپنی ہمیں ہائر اس لیے نہیں کرتی ہے کہ اس کی ہمیں شکل سے ہمارے ایجوکیشن پسند ہے, بلکہ اس لیے کہ ہم اس کے پروفٹ کو میکسیمائز کر سکیں. تو یہ چیزیں ہیں, تو ہم لوگ ان سب چیزوں پہ دھیان دیں, پڑھائی لکھائی سے لے کر کے رہنے سہنے میں اور کچھ چیزوں میں. خاص کر جو بہت خراب چیز میں آج کل دیکھتا ہوں ہے کہ لوگ بائک سامنے گھر کے کھڑی کر دیتے ہیں. یہ بالکل نہیں سوچتے ہیں کہ اندر لوگ کیسے جائیں گے, مارکیٹ کے اندر, گھر کے اندر. تو ہم سب لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے. اور قرآن پاک میں بھی یہ آیت آئی ہے اور بہت ساری احادیث ہیں, 10 سے زیادہ احادیث ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے, ان کی مدد کی جائے اور ہر چیز میں ان کو شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. سید شباہت حسین ہے, میں نائب امیر مقامی ہزاری باغ ہوں. اور اس نیبرہڈ کیمپین کے سلسلے میں ہم لوگوں نے جو پلاننگ کی ہے وہ اس طرح سے ہے. یہ کیمپین کا جو ٹائم ہے وہ 21 سے 30 نومبر 2025 تک ہے, لیکن اس کی شروعات ہم لوگوں نے 2 نومبر سے کر دی ہے. 2 نومبر کو ہم لوگوں نے فولڈر بانٹا, اسٹیکر بانٹا, پھر پلاننگ کیا. پھر 16 سے 19 تک ہم لوگوں نے مختلف مساجد میں گئے, ان کو جو ہمارا خطبہ تھا پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں وہ ان کو دیا گیا کہ اسی خطبہ کو اسی حساب سے اپنا بیان کریں. 20 تاریخ کو آج ایک پریس کانفرنس رکھا گیا اور 21 تاریخ کو پہلا خطبہ جمعہ ہوگا جو مساجد میں ہوگا. 22 تاریخ کو ہم لوگ کا پلان ہے ایک کوئز کمپٹیشن کرنے کا, اور 23 سے 27 تک, 23 نومبر سے 27 نومبر تک 2025 23 نومبر سے 27 نومبر 2025 تک ہم لوگ اپنے ہمسایوں سے ملیں گے. اس میں برادران وطن بھی ہوں گے اور ملت کے بھائی بھی ہوں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کو دکھ سکھ کو بانٹیں, اور جو بچے غلط سوسائٹی میں جا رہے ہیں ان کے والدین سے بات کریں, ان کو اچھی سوسائٹی کی طرف لانے کے سلسلے میں بات کریں. اور پھر 28 تاریخ کو دوسرا خطبہ جمعہ ہوگا, 28 تاریخ کو
21 और 28 को। और 27 तारीख को हम लोग की कोशिश होगी 27 नवंबर 2025 को कि एक टी पार्टी किया जाए और उसमें इन चीज़ों को बयान किया जाए, इस चीज़ों को बताया जाए। और 28 को फिर दूसरा खुतबे जुमा है और 29 नवंबर को ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाह रहे हैं हम लोग 29 नवंबर को। और 30 नवंबर को कंक्लूड कर रहे हैं, तो हम लोग फिर आखिर में मिलेंगे और देखेंगे कि हम लोग अपने प्लान के हिसाब से कितना % हम काम किया है, हमारा एक्चुअल कारकर्दगी क्या रही है, हमारी प्लानिंग क्या थी, कहाँ पर हम पीछे रह गए हैं, क्यों पीछे रह गए हैं, तो इसका फिर हम लोग एनालाइज करेंगे। और इंशाल्लाह वैसे तो कोशिश यही है कि 99.9% अपने प्लान को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। वाकई बहुत ज़माने से इस कदर बना है कि सब लोग एक जगह रहते हैं। हमारे अपना गांव है, अभी हाल में हमको जाने का इत्तेफाक हुआ तो गौर किया कि हम 4-5 घर मुसलमान रहते हैं। हमारे बगल में तिवारी जी रहते हैं, उनके बगल में श्रीवास्तव साहब रहते हैं, उनके बगल में राधा मोहन बढ़ई रहते हैं, उसके बगल में नोनिया रहते हैं। इस तरीके से एक मुख्तलिफ तबक़ात के लोग रहते हैं और सब एक जम साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए कि सब में एक ये वो जो पड़ोस की जो फीलिंग है कि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे गांव के हैं और सब लोग साथ रहते हैं। अभी हमारे पॉलिटिशियन हजरात ने देश में कुछ ऐसा माहौल बनाया कि अब उसके बारे में एक मशहूर शायर कलीम आजिज़ का एक शेर याद आ रहा है। क्या हाल पूछो हो इंसानों की बस्ती का, क्या हाल पूछो हो इंसानों की बस्ती का, लगे है आग घर में तो हमसाया हवा दे है। अब किसी के घर में अगर आग लग जाए, कोई मुसीबत में पड़ जाए तो हमसाया, बावजूद इसके कि हम लोगों ने सुना कि सब लोग एक दूसरे की मददगार हों, हत्ता के खाने में मददगार हों। खाना अगर कम है तो शोरबा पानी मिला के शोरबा की तादाद बढ़ा दें ताकि पड़ोसी भी शामिल हो जाए। और ये सारे रिश्ते हमारे कमज़ोर हो रहे हैं, इन रिश्तों को मजबूत किया जाए और हम लोग एक दूसरे के से मिलजुल करके ज़िंदगी गुजारें। ये मुहिम चला रहे हैं। करिएगा क्या, जैसे पड़ोस के घर में जाइएगा। रहनुमाई की है, अभी आपने सुना, उसको हाईलाइट करेंगे। इस्लाम के अलावा भी समाज की मिसाल हमने दिया कि जो लोग मुस्लिम नहीं हैं वो भी सब लोग एक दूसरे में पड़ोसी की हैसियत से करते हैं। वही हम लोग हमारा पूछते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे हो। जी हाँ, तो हमारा एक प्रोग्राम ये भी है कि एक क्विज कंपटीशन है अच्छा, जो पड़ोसियों के अधिकार के संबंध सब्जेक्ट से पर होगा। जी इसी सब्जेक्ट पे हमारा क्विज कंपटीशन होगा। कब होगा, डेट हाँ, है? जी डेट है उसका? हाँ, पर आयोजित किया गया है जो इंटरनेशनल कॉल की हैसियत रखता है। वो कुरान जिसको हम पवित्र कुरान कहते हैं, ईश्वर वाणी कहते हैं। ईश्वर ने मानव के लिए कोएग्जिस्टेंस, लिव टुगेदर एमिकेबली होमली, इसके लिए एक पूरा चैप्टर है जो महिला के नाम पर है, सूरह निसा, वुमेनहुड, जिसको आपने अभी कोट किया। उस सूरह निसा में वुमेनहुड का जो चैप्टर है उसमें ये कहा गया है, दो शब्द हैं जंब और जुम्ब। जंब के माने होता है जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, गोष्ठी कर रहे हैं, उन लोगों को भी कहा गया जो कंपेनियन है, तुम्हारे साथ रहने वाले। कुरान में इस्लाम और गैर इस्लाम का शब्द नहीं है, जो तुम्हारे आस पास में रहने वाले हैं। एक है कुर्बा, करीब से बना है कुर्बा, तो कुर्बा वो है जो हमारे बगल में है, जस्ट हमारे बगल में है, हमारे रिश्तेदार। एक है थोड़ा दूर 40 घर तक, ये सब कुर्बा के डिफिनेशन में है। ज़मीर कुर्बा, जारिल जुम्ब। तो इस्लाम ने जो एक बड़े पैमाने पर यह आह्वान किया है, हम समझते हैं कि आपकी ये गोष्ठी जो है बहुत सार्थक है और इसको मुसलमान भाइयों को नहीं बल्कि तमाम देशवासियों के सामने इस पैगाम को आम करना चाहिए कि हम लोग आज जो संकीर्ण भावना के साथ चल रहे हैं, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये किसी का नहीं है। तुम्हारी बाबू, हम लोग बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं, जवारी भाई, यही बना है जवारी, इसी जार से, इसी कुरान के शब्द जार से जवारी बना है। तो गौर कीजिए कि कितना जबरदस्त कौल है इस्लाम का।
हम लोग उसको बंद कर दिया है किताबों में और 5 तो पन्ना में लपेट के कि हमारा बपोती है। इस्लाम किसी की बपोती नहीं है। और ये बहुत अच्छा जमात इस्लामी ने कॉल दिया है, वी सपोर्ट दी कॉल। और हम चाहेंगे कि इसको और प्रशस्त किया जाए, इसको बामाना बनाया जाए, ताकि हमारे देशवासी समझें कि होली कुरान में मानव के उद्धार के लिए, मानव की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए क्या सब उपदेश है। हम स्वागत करते हैं, आपने हमको थोड़ा समय दिया और क्या 4 को मेरी हो रहे। हम भी ख्याल रखें कि बगल में किसी का मकान है तो उनके फेंक दिया हमारी बहन लोग, और ये मार फेंक दिया, और ये हई कागज फेंक दिया, और जैसा कि आपने कहा तू मैं होते होते न्यायालय तक मामला पहुंच जाता है। तो पहले सुधार सेल्फ रिस्पेक्ट है ना अपने ऊपर। तो हम समझते हैं कि इस्लाम कोई ऐसा नहीं है कि भारत में इसकी स्वीकृति नहीं होगी। भारत का सब लोग कहेगा कि भाई हम सब लोग, मुस्लिम मन क्या होता है, मानने वाले, एक्सेप्ट करने वाले, स्वीकार करने वाले। उसका रूट वर्ड है सलम, सिल्म, सिल्म से बना है मुसलमान, इस्लाम, शांति। तो इसको आम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको मैं कौशल जबीन, जोनल नाजिमा झारखंड और डिस्ट्रिक्ट नाजिमा की हूँ। और मैं जमात इस्लामी हिंद वुमेन्स विंग। मैं आप तमाम का हमारे इस नशिस्त में खैर मकदम है। वेलकम करती हूँ आप लोगों का कि आप लोग यहाँ आए, अपना वक्त निकाल के। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करूँगी, फिर उसके बाद आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे इस नशिस्त में आए, इस मुहिम में आए और हमारी बातों को आप लोगों ने सुना। जैसा कि अभी तो बहुत सारी बातें आ चुकी हैं कि ये मुहिम हम हुकूक हमसाया मुहिम मनाई जा रही है, और ये जमात इस्लामी हिंद ऑल इंडिया बेसिस पे मनाई जा रही है। और इसमें जो है तमाम मर्द ख़वातीन शामिल हैं। तो हम लोगों का ये जो मुहिम है ये 10 रोज़ा है, 10 दिनों का है, और इसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं। और उसके तहत हुकूक हमसाया के तहत जो है हम अपने पड़ोसियों से अपना रिश्ता कैसे मजबूत करें, इसके तहत हम लोग ये जो है इस मुहिम को मना रहे हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम अभी आपको बताएंगे, ऐसे आप लोग जानते भी होंगे। इस मुहिम के मनाने का मकसद हम लोगों का क्या है ये आप लोगों के सामने मैं रखूँगी। ये जो हमारा नारा है कि मिसाली पड़ोसी, मिसाली माशरा, मतलब अच्छी सोसाइटी और अच्छे पड़ोसी, ये जो नारा है इसी को बुलंद करने के लिए हम लोगों ने ये मुहिम चलाई है। और ये हर जगह पे मनाई जा रही है, और हज़ारीबाग यूनिट में भी ये हम लोग मना रहे हैं। इसके तहत हम जो है खैरखाई, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक, खैरखाई और अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिलेशनशिप को कायम करने के लिए हम लोगों ने ये किया है। और इससे क्या होगा कि एक अमन सोसाइटी की नींव डाली जाएगी। जो ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत पहले से भी थी कि पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी जो है ऐसा देखा जा रहा है कि आप बगल के फ्लैट में क्या है, कौन रहता है, क्या हो रहा है, कोई नहीं जानता है। तो इस चीज़ को, ये जो है बहुत ही तशवीशनाक बात है, और इसको जो है फिर से बहाल करने के लिए, फिर से इस बात की याद दहानी के लिए हम लोग ये मुहिम मना रहे हैं। ऐसा कि हम लोगों के यहाँ इस्लाम में है कि पड़ोसियों के हुकूक की बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, गैर मामूली अहमियत है। और इसे कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर लोगों को ये बताया है कि वो अपने करीबी हमसायों, पहलू के साथियों, हम सफ़र, मतलब रास्ते में सफ़र में हम जाने के लिए बगल के जो लोग बगल में बैठते हैं उनको कहते हैं हम सफ़र। तो वह हम सफ़र के साथ हमारा, और सड़क पर चलने वाले लोगों के साथ भी हमारा सलूक क्या होना चाहिए,
وہ بتایا گیا ہے. اور اس مہم کے ذریعے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ان اسلامی تعلیمات کو کی یاد دہانی کریں جو ہمارے یہاں آئی ہے, اور ہمیں یہ بھی ہمیں یہ اس چیز کی بھی یاد دہانی کرانی ہے کہ ایک مثالی ہمسایہ بننے کے کیسے ہم بن سکتے ہیں, لوگوں کے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہمارا ہونا چاہیے, کس طرح سے ان کے دکھ درد میں کام آ کے ہمیشہ ان کے ساتھ ہمیشہ ان کے خوشی اور غم میں شریک ہو کر کے ہم کیسے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. کیا کہتا ہے اس معاملے میں, کیا کہتا ہے سوسائٹی کو بنانے, اور سوسائٹی بنے گی. صحیح بات ہے کہ سوسائٹی جب بنتی ہے, ایک خاندان کے بعد ایک پڑوسی اگر سیکھے, ہم پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہم ایک سوسائٹی کو فارم کرتے ہیں. سوسائٹی اگر اچھی ہے تو پھر ریاست اچھی ہوگی, ریاست اچھا ہے تو ملک اچھا ہوگا. یہ چیز تو ہم لوگوں کو سوچنا ہے, اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایسا معاشرہ قائم ہو جو اچھے تعلقات ہمسائیگی تعلقات کے ساتھ قائم ہو, اور ایک مثالی معاشرہ وجود میں آئے. جب لوگ اپنے پڑوسی کے ساتھ نرمی, درگزر اور انصاف کے ساتھ پیش آتے ہیں تو یہ رویہ پورے سماج میں ایک بدلاؤ لاتا ہے. اور امید ہے کہ یہ مہم نہ صرف پڑوسیوں کے درمیان جھگڑے گھریلو تنازعات جھگڑوں کو دور کرے گی میں مددگار ثابت ہوگی, بلکہ اسلامی قدروں کو بھی سماجی ذمہ داری کا ایک مضبوط پیغام بھی دے گی. صرف مسلمانی کے لیے اس میسج کو پہنچانے کے لیے آپ کے پاس پروگرام کیا ہے, کیا کیا کریں گے, یہ بتائیے. کیسے جائیں گے, لوگوں کے پاس کہاں جانا ہے, کب بلانا ہے, یہ بات. ہم اس مہم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم لوگ ڈور ٹو ڈور وزٹ کریں گے اور اپنے پڑوسیوں سے ملاقات کریں گے. ایک مہم یہ ہے. دوسری بات ہے کہ ہم سماج کے کچھ بااثر طبقے کی خواتین کے ساتھ ملاقات کریں گے, پروفیشنل میٹ بھی کریں گے, اور ڈور ٹو ڈور کمپین ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کیا جائے گا, اور بااثر طبقات کے ساتھ ہماری ملاقاتیں بھی ہوں گی, انٹلیکچوئل میٹ ہوگی. تیسری بات کہ وطنی بہنوں سے ہماری ملاقات, ہم لوگ ملاقات کریں گے, چائے پہ ان کو بلائیں گے اور ان کے ساتھ بات چیت کریں گے بیٹھ کر کے. ٹھیک ہے, آج سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم میں ہمارے پاس 1000-2000 فرینڈز رہتے ہیں, لیکن میرے محلے میں جو بچے ہیں وہ میرے گھر کے بچے ان کو نہیں جانتے. تو یہ ایک عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو, جیسے پہلے آج سے 90s کے زمانے میں بچے شام کے وقت جب لوٹتے تھے تو میدان میں سب جمع ہوتے تھے, تو ایک دوسرے کو جانتے تھے بچے کہ میرے محلے کا یہ سارے بچے ہیں. لیکن آج کل بچے آتے ہیں اسکول سے, وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے. یہ بھی اگر موبائل بچے کا عادت خراب کر رہا ہے تو بہت حد تک ماقاعدے ہاں تو اسی لیے نا, تو مہیلاؤں کو اب چاہے وہ کسی بھی سماج کسی بھی سب کے لیے ضروری ہے, موبائل لو اور جاؤ ادھر, سب کے لیے ضروری ہے. یہ بتانا ہو اس کو بچے کو برباد کر دیا تو آپ اس کو کیسے بتائیں؟ یہ لوگ جائیں گے, گھر گھر جائیں گے, بتائیں گے. یہ تو گھر گھر جائیں گے, لوگوں کو بتائیں گے, اپنی بہنوں کو بتائیں گے, ڈور جا کے بتائیں گے کہ اپنے بچوں پر کیسے کنٹرول رکھیں, کیسے وہ سماج میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں تو وہ تو عادت خراب بچے کر رہی ہے. آج کے دور میں مطلب یہ بہت ضروری کہ اس پر بھی ہم لوگ کو اویئر کرنا چاہیے کہ بچے جو ہیں آپس میں کھیلے کودیں. آپ ان کے گھر جائیے, ان کے گھر بھیجیے. آج پیرنٹس ہی بچوں کو نہیں بھیجتے ہیں, دوسرے کے گھر موبائل دے دیتے ہیں, لیکن وہ بچوں کو دوسرے کے گھر نہیں بھیجتے ہیں. لیکن آج ہم لوگ کو وہی ڈور ٹو ڈور جا کے یہ بھی بتانا ہے کہ اپنے بچوں کا, ہم لوگ تو بہت کھیلتے تھے باہر ہی, مطلب گھر سے زیادہ وقت ہم لوگ کا گھر باہر ہی گزرتا تھا. لیکن آج بچوں کو بولیے گا بھی کہ باہر جاؤ بیٹا, تو وہ نہیں جاتے, اس لیے کہ موبائل میں ہی گیم سیکھتے ہیں, کہ گیمس میں ہی وہ ملوث ہو کر کے اپنا کھانا پینا سب کچھ وہ چھوڑ چکا ہے. مطلب ماں بولتی کھانے کے لیے کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے اس کو کچھ ہوش نہیں ہے.
कितने बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा तबाह हो रहे हैं, माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी माँ बाप की ही है। वो ही सबसे पहले बाप पर नहीं, माँ का माँ की नहीं बाप भी हो रहे हैं, बाप को मत कीजिए, बाप तो कमाने में लगा हुआ है बच्चों को नहीं तो बाप को भी तो देखना चाहिए, सिर्फ वो कमाए नहीं, अपने बच्चों पर भी वो ध्यान दे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ ही पर टाइम पता मिलता है, 12 घंटा बाहर होता है बाप, वही तो हम कह रहे 12 घंटा बाहर होता है। फिर भी बाप इस जिम्मेदारी से दूर नहीं हो सकते हैं। नहीं मिल के दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों को अपना हक अदा करना है। माँ का ही बहुत पहली पाठशाला है, माँ की बहुत पहली पाठशाला। यही कहना है कि अच्छा मोमिन वो है जो उसका पड़ोसी उससे खुश रहे, बस।